بھائی مرحوم کے متعلقین، ان کے لڑکے مفتیان اکرام یہ آگے تشریف لے، ان کو آگے جگہ دے دیں۔ مجمع زیادہ ہے، جو بیچ میں خالی جگہ ہے نا تھوڑا اس کو پور کر لو، پیچھے لوگ کھڑے ہیں بیچارے، وہ بھی بیٹھے ہیں، یہ تھوڑا آگے آگے ہو جاؤ، اپنے آگے کی جگہ پور کر لیں۔ اور ایک اعلان دوبارہ سن لے کے جتنے احباب شہر کے باہر کے آئے ہوئے ہیں وہ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد گھڑیال مسجد پاس کھانے کا نظم ہے، وہ کھانا کھا کر ہی جائے، کھانا کھائے بغیر نہیں جائے، ایسی گزارش ہے آپ حضرات سے۔ جو باہر سے مہمان آئے ہوئے سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ آ جائے مفتی صاحب، سہیل زبیر کہاں ہے؟ آ جائے سہیل۔ مرحوم کے فرزندوں اور ان کے متعلقین کی طرف سے پہلے بھی اعلان کیا گیا کہ اگر مرحوم کے ذمے کسی کا کوئی مالی حق باقی ہے تو بلا تکلف ان کے بھائی اور ان کے لڑکے مفتی خبیب، صہیب بھائی اور مفتی سہیل وغیرہ سے رابطہ کر لیں، اور اگر کچھ زبانی تکلیف پہنچی ہے تو جانے والا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا ہے، ہم برائے کرم اسے معاف کر دیں۔ کبھی کبھی ہو جاتی ہے ایسی چیز جس کا تعلق معاف کرنے سے ہی ہوتا ہے، تو وہ حضرات جو ہے معاف کر لے، جانے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، ہم اپنے تعلق سے جو حقوق ہے اس کو معاف کر دیں، یہ گزارش کی گئی ہے۔ آئے زبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک حق تو اس شخص کا ہوتا ہے جس کا وصال ہو جائے، جو اس دنیا سے چلا جائے، زندوں کے ذمے۔ وہ حق کیا ہے کہ جانے والے کے لیے خوب مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور ایصال ثواب، کہ جانے والا عمل اب نہیں کر سکتا، عمل کا زمانہ اس کا ختم ہو گیا، اب زندوں کے ذمے ہے کہ وہ عمل کا ثواب اس کو پہنچائیں، توبہ استغفار کریں، اس کے لیے خوب اللہ سے مانگیں، درگزر کریں، جو کچھ درگزر کر سکتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب پیسہ باقی ہے تو درگزر مت کرنا، ہمت ہو تو وہ بھی کرے، نہ ہو کہ سب اتنی گنجائش نہ ہو تو بات کر لی ہے جیسا کہ کہا گیا، ورنہ اصل اللہ پاک کو درگزر ہی پسند ہے، درگزر۔ اور تاکید بھی کی گئی ہے کہ اپنے مرنے والے کی خوبیوں کا، یہ حق ہے مرنے والے کا کہ کیا خوبی اس میں ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے۔ کوئی آدمی بے عیب نہیں ہوتا، بے عیب اللہ کی ذات ہے، اور کامل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ امت کا مزاج ہے کہ نہ جوڑے تو کسی سے نہ جوڑے،
جی کسی دین کے کام کرنے والے سے جڑنا تو معمولی بات ہے، امت نہ جڑنے پر آوے تو نبی پر بھی نبی کی امت جڑی نہیں ہے. سارے لوگ کا متفق ہے نبی کہ حالانکہ نبی کی نبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ختم نبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جماعت میں وقت لگا کر بھی اور علماء بھی بہکنے پر آ جاویں تو غلط کا اتباع کر بیٹھے. جی یہ امت کا نبی سے نہ جڑا ہونے کی علامتیں ہیں کہ سب کسی نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں تو اسی کے پیچھے چل پڑی. ہاں جماعتوں میں وقت لگائے ہوئے لوگ اور علماء بھی. اس لیے اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے. اور میں نے ایک بات یہ سنی کہ ابو بکر صدیق کی یہ دعا ہے کہ وہ یہ مانگا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ صحیح بات سمجھا بتا اور اس پر اتباع کی توفیق دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. صحیح کو صحیح سمجھنا یہ عقل سلیم ہے، غلط کو غلط سمجھنا اس کا تعلق بھی عقل سلیم سے ہے، لیکن صحیح کا اتباع کرنے کی توفیق ملنا، اتباع کرنے والا بننا اور غلط سے بچنے والا بننا، اس کا تعلق قلب سلیم سے ہے، سمجھنے والی عقل اور ماننے والا دل. میرے بزرگوں اور دوستوں، جانے والے کے حقوق میں سے درگزر بھی ہے کہ درگزر کریں. قیامت کے دن اللہ جل جلالہ بمن والہ کو کوئی درگزر پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو نے درگزر کیا میرے بندے سے، میرے درگزر سے تیرا درگزر بڑا نہیں ہے. کہتے ایک شرابی نوجوان کو دیکھ کر ایک آدمی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ایک مسلمان کی، کہ اللہ کے نبی کا امتی شراب میں پڑا ہے، لوٹا ہوا ہے مٹی میں. تو رونے لگے اس کو دیکھ کر، اور ایک دم ترحم کا جذبہ ان کے اندر جاگا اور انہوں نے اس ترحم کے، رحم کے، پیار کے جذبے کے ساتھ اس کو سمجھانا شروع کیا. اللہ کی رحمت جوش میں آئے کہ تجھے رحم آتا ہے تو میری رحمت سے زیادہ تیرے پاس رحمت نہیں ہے. مجھے جو رحم کرنا میں جانتا ہوں، میری رحم کرنے کی صفت تیری کم ہے مجھ سے. تو مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر. مجھے تجھ پر بھی ترس آیا، اس شراب پینے والے بندے پر بھی ترس آیا. تیری اس رحمت کے بدلے میں نے تیری مغفرت بھی کر دی، اس کی مغفرت بھی کر دی. اللہ پاک کو پسند ہے کہ مرنے والے کی خوبیاں کیا تھی. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، بغیر خوبی سے گشت میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے. رسم بننا ہوا ہے نا، ہر عمل تبلیغ کا یہ بھی رسم بنا ہے، ورنہ اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ خوبی دیکھو جس سے ملنے جاؤ، اس میں خوبی کیا ہے. کہ کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھائی ایمان والا ہونے کی خوبی کم ہے، شراب کے اڈے پر ہے، لیکن ایمان والا تو ہے. ایمان والی کی چہ جائے کہ ایک ایسا آدمی جو دین کا کام کرتے کرتے ابھی، یعنی پچھلے ہفتے ایک فون مجھے آیا تھا، غالباً نندربار کی مستورات کی جماعت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے حاجی شکیل آپ حضرت کے. ان کو پہلے مالیگاؤں کا رخ دیا تھا، لیکن جب جا نہیں سکی تھی تو پوچھا کہ کیا کریں، وہیں بھیجیں. میں نے کہا بھیج دو، جب تقاضا باقی ہے تو اس کو پورا کرو. نندربار والے ہیں کیا؟ نندربار والے اس تقاضے کو پورا کرے ہیں یا باقی ہے؟ پورا کرنا باقی ہو تو پورا کر دینا. مجھ سے بات کی مرحوم نے، اور پچھلی جمعہ کے دن صبح کے وقت فون آیا تو عموماً میرا آرام کا مزاج ہے، ایسے ہی بمبئی کے اندر یہ بیماری ہے اور پھر میں تو بیمار ہوئی. تو بعد میں نے فون لگایا تو ان کا فون بند تھا، اور پھر اس کے بعد یہ خبر ملی. اس کے بعد کوئی بات کرنے کا ہمیں موقع نہ ملا. میرے جب بھی کوئی بات پوچھنا ہوتی دھولیا میں کسی حال کے بارے میں تو چند لوگ ایسے تھے جن کو میں پوچھتا تھا اور ان سے میں ان کے جواب سے مطمئن ہوتا تھا. بہت طبیعت میں اعتدال، نہ کبھی اونچ نہ کبھی نیچ دیکھی، اعتدال کے ساتھ اپنی بات کہنا. ان میں سے ایک ہمارے مرحوم دوست حاجی شکیل صاحب، جن سے میرا تعارف تو 40 سال سے ہے اور تعلق 30 سال سے ہے. تعارف تو ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہم جانتے پہچانتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعلق. تو 30 سال سے تعلق ہے. تو شروع سے ہی کام کے بارے میں ان کا جو اعتدال کے ساتھ چلنے کا رویہ، ان کی سوچ، اعتدال اتنی بڑی خوبی ہے کہ عین دین اعتدال ہے. مسلک اہل سنت والجماعت
سیدھے لفظوں میں کیا ہے بے مسلک اہل سنت والجماعت؟ اس حالات میں بہت چرچے ہوئے، مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اہل سنت والجماعت. مسلک اہل سنت والجماعت معناها مسلک اعتدال، نہ گھٹانا نہ بڑھانا، سیدھی سیدھی اقبلہ کا موقاصد، اپنی بات کہنا سوجھ بوجھ کے ساتھ، سلجھے ہوئے انداز میں، سمجھداری کے ساتھ، ایسا کہ جب وہ کوئی بات کہیں تو دل مطمئن ہو جائے کہ بھئی اس بندے نے جو بات سجھائی ہے یہ کام کی ہے. اور بھی ساتھی ہمارے دھولیا کے، سب کا ابھی تذکرہ نہیں کرتا، لیکن ان کا یہ تذکرہ، ایک دو باتیں مجھے مفتی مسعود صاحب نے بتلائی. ایک تقویم مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی تقویم تیار کی تھی، اسی کا ثمرہ ہے وہ سالات ٹائمز. وہ تقریر ساری کی ساری مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. یہ خوبی پتہ چلا دھولیا کی دائمی تقویم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یوں ہی فرض نہیں ہے، اوقات کے ساتھ فرض ہے. اوقات کی خبر گیری اپنے اندر فضیلت رکھتی ہے. اوقات کا پتہ ہونا کہ ابھی زوال کب ابھی ہونے والا ہے، نہ زوال ہوا نہ ظہر پڑی، اس کی خبر ہونا یہ خود اپنے اندر اجر رکھتا ہے. یہ اجر رکھتا ہے. اللہ کے سورج چاند کے نظام کو 100 سال کے لیے 200 سال کے لیے کر کے بتانا، اللہ کا نظام اتنا، یعنی کہتے ہیں کامل مکمل پرفیکٹ، کہتے ہیں نا کہ کچھ بدلے گا نہیں 200 سال تک، اتنے بجے سورج نکلے گا اور اتنے بجے چاند کا وقت ہوگا. اللہ کا نظام، اس کے علم کے ساتھ دھولیا کی دائمی تقویم کا بنانا. ایک بات جو عموماً تبلیغ والوں میں کم دیکھنے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سفیروں کی خدمت. جیسے جماعتوں کو اللہ کا مہمان سمجھ کر کھلانے پلانے کا رواج ہے، اللہ ہمیں کھلانے پلانے کا رواج نصیب فرمائے، عام کر دے اس کو کھلانے پلانے، کیونکہ اس سے تو برکتیں آتی ہیں گھروں میں، اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ. تو سفرا کی خدمت کی طرف عموماً ذہن نہیں جانتا ہے کہ یہ تو اپنے چندہ کے لیے آئے ہیں اور ان کو تو ملتی ہے تنخواہ اور کھانے کا پیسہ بھتہ بھی ملتا ہے، نہ ان کی خدمت بھی، کیونکہ وہ بیچارے دین کے کام کے لیے آئے ہیں. تو کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اللہ کرے کہ کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائیں جو اس خدمت کو سنبھال کے رکھیں، اس خدمت کو بھی جاری رکھیں، اس کا بھی نظام بنا کر کے چلیں. اور سب سے بڑی بات جو کام لے کر کے چلنا دعوت کا، ساری جوانی سے لے کر کے اور بڑھاپا ابھی آیا بھی نہیں تھا صحیح معنوں میں، مجھ سے تو بہت چھوٹے تھے وہ، تو بڑھاپا آنا جس کو کہتے ہیں نا، ابھی ایسے کوئی آثار نہیں تھے. مضبوط اعضاء اور جسم کے مالک، بظاہر کوئی بیماری نہیں، لیکن وقت اجل مجھے 9 بار اٹیک آئے ہیں 20 دن میں. اور کسی نے دھولیا سے فون کیا تھا کہ اتنے اٹیک آئے تو مرا نہیں؟ بولے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تھوڑی زندگی ہے. جی 15-16 کی بات کر رہا ہوں، 16 میں. تو کب تک کہ زندگی باقی ہے اللہ جانتا ہے. جو باقی ہے اللہ اپنے کام میں چلاتا رہے. آخری وقت کے کام کی فکروں میں چلنا استقامت کے ساتھ. کرامت کیا تھی ان کی کہ یہ سب سے بڑی کرامت کہ جس کام کے اوپر اپنے جمنے کی نیت کی کہ دین کا کام کرتے کرتے جینا مرنا ہے. تو اللہ پاک نے صحابہ کی شان میں جو بیان فرمایا، رجال صدقوا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے جو ہے نا اس میں اس کو لکھا ہوا ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ جو لکھی تھی اس کے ٹائٹل پیج پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. کہ کچھ لوگوں نے ارادے کیے تھے کہ موت تک دین کا کام کریں گے، وہ کرتے کرتے چلے گئے، اور ہم ابھی انتظار میں ہے کہ اللہ ہمیں بھی مرتے دم تک چلاتے رکھے. پتہ نہیں شیطان کب اچکے گا. اس لیے میرا جی چاہتا ہے ہر جگہ مجمع سے 3 باتیں کہوں کہ کام کرنے والے ایک تو اپنی جمعیت کو مضبوط کریں، یہ بڑا کمزور ہو رہی ہے. عیوب نظر آ رہے ہیں، خوبیوں سے خوبیاں نہیں. اللہ قدردان ہے. جو فتنہ تبلیغ میں پیدا ہوا اس کی بہت بڑی وجہ ناقدری تھی ساتھیوں کی. قدردانی تو جمعیت پیدا ہوگی، قدردانی ہوگی نا تو جمعیت ہوگی. کمی کس میں نہیں ہے. دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ ہر فرد کا کام پر پڑنا.
ایصال ثواب کے لیے بہت سے اعمال منقول معصور بھی ہیں، اور ہر نیکی کے کام کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والی نیکی سے بڑا ایصال ثواب کے لیے کون سا عمل ہوگا؟ تو گھر والوں سے تو بڑے مطالبے ہم کریں گے کہ بھئی آپ راہ خدا میں 4 مہینہ پھرنے کی نیت کریں، لیکن یہ مجمع یہ نیت کرے سارا کا سارا کہ 3 دن 72 گھنٹہ 3 دن ہم ایصال ثواب کے لیے ہمارے کام کرنے والا ساتھی جو ہمارے درمیان سے کام کرتا کرتا چلا گیا اس کے لیے لگائیں گے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 3 دن لگانے کی نیت کریں، اللہ پاک آسان کر. جی. اور تیسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ سے کہنے سننے کی عادت بھی ڈالیں. میں جن خوبیوں کا مجھے پتہ چلا کچھ میں جانتا بھی تھا کہ سحرگاہیوں کا بھی اہتمام سنا ہے مرنے والے کے بارے میں کہ سحرگاہیوں کا اہتمام تھا کہ رات میں اللہ سے کہنے سننے کا. جس کا جی اللہ سے کہنے سننے میں نہ لگے اس نے اللہ سے رشتہ ہی کیا جوڑا. اس نے اللہ سے رشتہ ہی کیا جوڑا. اللہ سے کہنے سننے کی عادت تھی اس بندے میں. اللہ مجھ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علیمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھا تھا تو اس میں 2 وقت بتلائے تھے قبولیت کے. ایک تو سحرگاہیوں میں یعنی رات میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ سے مانگنا. میں تھوڑا سا آسان بھی کبھی کبھی کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ 2-4 رکعت پڑھنے کی ہمت نہ کر سکے تو دعا تو مانگ لے. جب بھی آنکھ کھلے مچھر کے کاٹنے سے، چوہے کے بھاگنے سے، کھٹکے کے ہونے سے، کسی آواز کے آنے سے، پیشاب کے آنے سے آنکھ کھل گئی نا تو 2 بات اللہ سے کہے بغیر نہ سوئے. تہجد پڑھنا فضیلت کی چیز ہے، صلح کا شعار ہے. اللہ پاک اس کے عادت رکھنے والے کو اپنا ولی بنائے بغیر موت نہیں دیتے ہیں، اس کا جو عادی ہوتا ہے. لیکن اتنا تو ضرور کر لیں تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون والوں میں ہمارا شمار اتنے پر بھی ہو جائے گا امید اللہ کہ کچھ اتنا بھی کر لیا نا اللہ سے کہنے کی. یہ 3 باتوں کی اس وقت میں ضرورت ہے. اور جب ہم آئے تھے تو ہم نے نظم کی جماعت بنائی تھی، زیادہ دن نہیں گزرا اس کو، سفر تھا ہمارا تو ہم نے نظم کی جماعت بنائی تھی. اس نظم کی جماعت کا جو ہے نا تجربہ کار چلالا بھیا زیادہ تھے لیکن ان کی سوجھ بوجھ کو دیکھ کر ذمہ دار ان کو بنایا تھا. اب تو جو مشورے سے ہو جائے گا کہ بھائی نظم کی جماعت ہم پورے سفر کے ساتھی تھے، اس میں مشورہ ہو گیا اور ان کو ذمہ دار بنایا تھا. کس چیز کا نظم کا ذمہ دار؟ اجتماع کی تاریخ خاندیش کے لیے دی ہیں جو بزرگوں نے 19-20 دسمبر. اس سے پہلے اس کے جگہ دیکھنا، اس کی زمین دیکھنا، اس کے انتظام کرنا. ایک جماعت ہم نے ادھر بنائی بھوساول جلگاؤں میں، ایک جماعت یہاں بنائی، ایک جماعت مالیگاؤں میں بنائی. اور پھر کہا کہ تینوں جگہ کے 3 آدمی مل کر زمین تلاش کر لیں. پھر 3 تاریخ کو اسما مسجد میں اس کا مشورہ اکتوبر کو رکھا ہے. ادھر طے ہوگا کس جگہ ہوگا اور کس جگہ والوں کی کیا ذمہ داری ہوگی، اس کا ذمہ دار ان کو بنایا تھا. لیکن ہمیں اس وقت کچھ پتہ بھی نہیں تھا، ہوش بھی نہیں تھا. آج کیا ہے، کون ہے، اجتماع تک کون رہے گا نہیں رہے گا، کسی کے حال کی کوئی خبر نہیں ہے. جانے والے کا حق اور تعزیت بچنے والوں کا حق ہے جو زندہ. تو اتنے مجمع کی تعزیت آپ کے یہاں کا جو رواج وہ تو اپنے سر آنکھوں پر میں تو وہ تو کچھ نہیں کہتا کہ تعزیت کے رواج کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ مسائل بتانا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سب کی تعزیت اس لیے کی کہ وہ بہت سے لوگوں کے محبوب تھے. اتنے سارے لوگ ان کے اوپر رونے والے اور ان کے چاہنے والے اور ان کی محنت سے تاثر لینے والے اور محنت سے فائدہ اٹھانے والے اتنے سارے لوگ تھے کہ ہر ایک کی فردن تعزیت ممکن نہیں تھی. گھر کے لوگوں کی تعزیت، پڑوسیوں کی تعزیت، چند لوگوں کی تعزیت. اس لیے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ایسے بڑے لوگوں کے موت پر جن سے دینی فیض بہت پہنچا ہو، لوگوں کو دینی فائدہ بہت ہوا ہو، جن سے ان کے لیے تعزیتی جلسوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تعزیتی جلسے کرتے ہیں. تو مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ بھائی اپنے اکابر علماء کے اندر بھی یہ عمل ہے تو چلو میں بھی کر لوں. میرا جی بھی چاہتا تھا کہ میں ان بچوں کی جو ان کے والد سے قربت کی وجہ سے ظاہر بات ہے یہ بھی میرے قریب ہیں
سب سے تو بہت تعارف میرا نہیں رہا، لیکن صہیب سے بہت قربت تعارف، خدمت کے اعتبار سے بھی بڑوں کی آمد پر، اور ان سب سے سلام دعا تو اکثر ہوتی رہتی تھی۔ اب اللہ نے چاہا تو اس قربت و تعارف تعلق کی کمی کو یہ بچے پورا کرنے کی اپنے والد کے دوستوں سے تعلقات بنائے رکھنا۔ یہ جو آپ حضرات جاننے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، چاہے کوئی یہ مفتی نہ بھی ہو، مولوی نہ بھی ہو، دین تو جانتا ہے، تو اپنے والد کے دوستوں سے تعلق بنائے رکھنا بھی نبی کا بتایا ہوا دین ہے۔ ان کے ملنے جلنے والوں سے ملتے جلتے رہنا، دین کے کاموں میں شریک رہنا۔ آپ سب حضرات اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اجتماع میں جو ان سے فائدہ ہو سکتا تھا اس کی تلافی ہم سب مل کے اپنی جان سے، اپنے مال سے کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مرنے والے کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ کے دعا کرنی ہو گئی ہے جی۔ انفرادی دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اصل تو اللہ سے اکیلے مانگنا، اجتماعی دعا تربیت کے لیے ہوتی ہے، سکھانے کے لیے۔ جیسے سب باتوں میں دعائیں پڑھائی جاتی نا، بھائی سواری میں سوار ہو گئے دعا پڑھ لو، اترے بھائی دعا پڑھ لو، بستی میں داخل ہو رہے دعا پڑھ لو۔ اس کا طریقہ وہ نہیں ہے، وہ تربیت کا عمل ہے، تربیت کا عمل ہے۔ تو یہ تربیت کے لیے اجتماعی دعا ہوتی ہے، اصل دعا تو انفرادی ہے۔ تو اللہ پاک سے مانگے اللہ جانے والے کی مغفرت کرے، ہم سب کی مغفرت کرے، کل امت مرحومہ کی اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہمارے زندوں کی بھی مغفرت کر، اپنے لیے مانگ لیا ہم نے، ہمارے مر گئے ہیں ان سب کی مغفرت کر، ہاں، اور چھوٹوں کی بھی مغفرت کر، بڑوں کی بھی، حاضر جو ہیں ان کی مغفرت کر، جو امت غائب ہے ان کی مغفرت کر، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت کر اور ہمارے عورتوں کی بھی مغفرت کر، سب کی مغفرت مانگی، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ میں نے صلحہ سے ایک بات سنی ہے کہ اس دعا کو جس دن مانگو گے نا اس دن کی روزی اللہ آسان کر دیں گے۔ جس نے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت مانگی نا جس دن، اس دن کی روزی اللہ کی طرف سے آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک سبحان وبحمدک آگے بس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی باہر والے حضرات کھانا کھا گیا ہے اور کچھ رقم موضوع کھانے پہ ملی ہے جس کی وہ آ کر بتا کر لے کر جائے۔ Dale.